میں جن لوگوں نے بھی سماجوں کو رواجوں کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ جدوجہد ہی وہ آئینہ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو محکوم میں ہوتی ہیں وہ اپنی منزل کا تعین کرتی ہیں. اور اس میں ایک شخص نیلسن منڈیلا اس کے 27 سال انسانوں کی عظمت، انسانوں کی آزادیوں اور انسانوں کی آزادی کے لیے جیل کاٹی. اس نے ایک بات کہی تھی کہ vision without struggle is daydreaming and struggle without vision is passing time. But when vision and struggle combine, then you can change the world, you can change the society. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جدوجہد کے نتیجے میں وہ اپنی جدوجہد کو ایک سینٹینس میں پرو دیتے ہیں. دوستوں، جس حد سے ہم گزر رہے ہیں، جس حد سے ہمارا سماج گزر رہا ہے، جس حد سے ہماری نسلیں گزر رہی ہیں، اس حد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حد کو پرکھنے کی ضرورت ہے. سماجی بنیادوں کے اوپر، سائنسی بنیادوں کے اوپر اور معاشی بنیادوں کے اوپر، بین الاقوامی تناظر کی بنیادوں کے اوپر جس خطے کے اندر ہم جگہ ہیں اس کی جیو پولیٹیکل اہمیت کو، بین الاقوامی سامراجی کے میکانزم کو اور ان کے ڈائنامکس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مسٹر کمل، میرے دوستوں میں بالخصوص جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق ہے، ساتھی دوست ہیں، ان لوگوں نے بات کی ان پیرائم کے اندر. میں انہیں کی بات کو آگے کرتے ہوئے تھوڑا سا انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیا کے 7 ارب انسان اس پورے ہاسپٹل میں اندر بستے ہیں، اور ہم کشمیری اور گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد دنیا کی آدھی آبادی بستی ہے. اگر ہم اس کو اس تناظر کی بنیاد کے اوپر دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی سرحدیں جو ایک طرف دنیا کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک چائنا جس کی آبادی 1.41 کروڑ ہے، اس کی سرحدیں میری ریاست سے جا کے جڑی ہوئی ہیں. اس کی معیشت میری ریاست کی محتاج ہے، اس کا چائنا اکنامک کوریڈور میری ریاست کا محتاج ہے، اس کی معاشی ترقی جو ہے وہ میری ریاست کے ساتھ وابستہ ہے. اور دوسرا جو ملک جو دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے دوسرا بڑا ملک جو ہے بھارت جو ہے جس کی آبادی 1.31 کروڑ ہے، اس کی سرحدیں میری ریاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کی سیاحت، اس کی انڈسٹری، اس کی جو ہے ہائیڈرو پاور میری ریاست کے وسائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھارت کے ساتھ. اور تیسری قوت جو ہے وہ پاکستان جس کی آبادی 20 کروڑ انسانوں پہ محیط ہے، اس کی معیشت، اس کی ایگریکلچر، اس کی جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور، اس کی معدنیات میری ریاست کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہ ریاست جموں کشمیر کی آبادی صرف کشمیری قوم کی آبادی نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر کی آبادی جو ہے وہ آدھی دنیا کی آبادی ہے، آدھی دنیا کی معاشی آبادی ہے، آدھی دنیا کی سیاسی آبادی ہے اور آدھی دنیا کی جو ہے وہ سیاسی آبادی ہے. اس سے ہمیں اپنے بات کو کی بنیاد کے اوپر دنیا کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ہمارے جو ایشوز کا بینیفیشری کون ہے اور ہمارے ایشو کا جو ہے وہ متاثر کون ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ گلگت بلتستان کے ریاست جموں کشمیر کے ایشو کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہندوستان کے عوام کو ملتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ کشمیری عوام کو ملتا ہے؟ آخر اس مسئلے کی بینیفیشری کون ہے؟ اس کا فائدہ کس کا ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کس کا ہے. مسئلہ کشمیر جن گفتگو نے خراب کیا ہے ان گفتگو نے ہندوستان اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ چاہے جو اس مسئلے کی بنیادی چاہے وہ پرابلمس ہیں، کریٹرس ہیں جو اس راستوں کو حل نہیں ہونے دیتے وہ ان کا فائدہ ہے. کیونکہ اس مسئلہ کشمیر کی آڑ میں ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں بنتی ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے مذہبی جنونی بنتے ہیں. اس مسئلہ کشمیر کی آڑ میں ایک اور بڑی قوت بھی ہے اور بڑی قوت بین الاقوامی سامراجیت ہے جو اسلام بیچتی ہے. اس خطے کے اندر دنیا کے انسانوں کو قتل کرتی ہے، کبھی مڈل ایسٹ کے اندر اور کبھی برق سنگیت کے اندر. کیونکہ جب اس کا میزائل ٹیکنالوجی، اس کا سسٹم کہاں دکھے گا؟ جب مسئلہ کشمیر نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے ہندوستان اور پاکستان کو کیسے سیل کرے گی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک صابن کی چاکی یا ایک جو آپ دیکھتے ہیں کہ شیمپو، اس شیمپو کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے اور جب اس کو مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ کتنی ہے؟
जब एक शैम्पू को बेचने के लिए, एक साबुन को बेचने के लिए अरबों रुपए खर्च किया जाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो साम्राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर दुनिया के अंदर जंगें खत्म हो जाएगी, दुनिया के अंदर इस्लामाबाद खत्म हो जाएंगे, तो उसका असर कहाँ दिखेगा? इसलिए हमें इस पूरे कंटेक्स्ट के ऊपर, इस पूरे तनाज़ुर के ऊपर हमारी सियासत के तालिब इल्म को और एक इनकलाबी शख्स को नजर होनी चाहिए। इसलिए हम इस सेक्रेटरी को देखें तो हमारा मसला आजादी का मसला खाली आदमी आबादी के, दुनिया की आधी आबादी के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आबादी के साथ मुंसलिक है। इसलिए हमारी आजादी दुनिया के साथ साथ इंसानों की आबादी है। इसके साथ साथ इंसानों की आबादी है दोस्तों, तो दुनिया में 7 अरब इंसान बचते हैं और दुनिया के अंदर खुराक जो है वो 10 अरब इंसानों की मौजूद है, लेकिन 5 अरब लोग भूखे सोते हैं। अब मैं आता हूँ एक बात की तरफ कि हम इस खित्ते के अंदर, मेरे दोस्त तनवीर साहब, हमें अपने मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। 2 किस्म की थ्रेट्स होती है कौमों को, एक को कहते हैं इंटरनल थ्रेट्स, एक को कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स हमें क्या है? इंटरनल थ्रेट्स हमें ये है क्या न हम नादादार कश्मीर के अंदर कि बिलाए परस्ती की बुनियादों के ऊपर हमारे समाज को तकसीम किया हुआ है कि ये चौधरी है, ये सरदार है, ये सोगल है, ये राजे हैं। इस बेस के ऊपर इलेक्शन होते हैं, इस बेस के ऊपर बुनियादी इंसानों को तकसीम किया हुआ है, इलाकों की बुनियाद पर तकसीम किया हुआ है कि ये पुंछ का है, ये बाग का है, ये मुजफ्फराबाद का है, ये वैली का है, ये लद्दाख का है। ये इसको कहते हैं रीजनलिज्म। इसको रीजनलिज्म की बुनियाद पर, ट्राइबलिज्म की बुनियाद पर तकसीम किया हुआ है। और एक तकसीम जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और उस तकसीम जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर वो जंगें लड़ी जा रही हैं, वो है सेक्टरी बुनियादों के ऊपर। वो सेक्टरी बुनियादों के ऊपर कि मजहब की बुनियादों के ऊपर शिया और सुन्नी के हालात को पैदा करो, फिर उनको लड़ाओ, फिर इसका भेजो। और वो जंग भी मेरी रियासत के अंदर, जब भी बलूचिस्तान के अंदर लड़ी जाती है कि इस्माइलियों की शक्ल में, कि शिया और सुन्नी की शक्ल में, कि बागी और देवबंदी की शक्ल में, इसको कहते हैं सेक्टरियनिज्म। तो जब किसी कौम को सेक्टरियनिज्म के वायरस लगते हैं, ट्राइबलिज्म के वायरस लगते हैं, रीजनलिज्म के वायरस लगते हैं, तो ये बैक्टीरिया और जो वायरस इंसान जो है वो कौमों को नष्ट नाबूद कर देते हैं। कभी आपने देखा कि एक इंसान की इम्यून सिस्टम को एक HIV वायरस, जिसको मेरी और आपकी आंख नहीं देख सकती, एक हेपेटाइटिस C का वायरस, एक TB का बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया जब हमारी खुराक के जरिए या हमारे हवाओं के जरिए दाखिल होता है तो इंसान के जिस्म को नष्ट नाबूद करके रख देता है और मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। तो क्या ये जो वायरस मेरे और आपकी कौम को, नस्ल को लग चुके हैं, करप्शन का वायरस, जो हमारी कौम को करप्ट किया गया, हमारे इंटेलेक्चुअल को करप्ट किया गया, हमारे टीचर को करप्ट किया गया, हमारे जज को करप्ट किया गया है, हमारे नौजवान नस्ल को जात की बुनियादों पर करप्ट किया। करप्टोक्रेसी जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड करप्टोक्रेसी, रूलिंग ऑफ करप्ट पीपल। डेमोक्रेसी तो नहीं है कहीं, करप्टोक्रेसी है, एजेंटोक्रेसी है। एजेंटोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ एजेंट, करप्टोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ करप्ट्स। तो हम उस करप्टोक्रेसी के अंदर जिंदा हैं, हम उस एजेंटोक्रेसी के अंदर जिंदा हैं। और एक और बात कि जब कौमों के समाज डेवलप होता है, नजरियाती जंगें आती है, तो वो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है, जिस डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के तहत आज हम तकसीम का शिकार है। और एक फार्मूला सामने और करता है, वो कंफ्यूजनिज्म। कंफ्यूजनिज्म क्या होती है कि कौमों को कंफ्यूज करो, एक दूसरे के दरमियान बैरतवादी की फजा पैदा करो, कौमों को तकसीम करो। वो तकसीमें क्या होती है कि इनके अपने आइडियल्स के दरमियान एक बैरियर खड़ा कर लो। जैसे आज भी हमारे नेशनलिज्म को एक देने की तरह जो है वो हर तरीके से वो किया जा रहा है कि प्रो महाराजा और एंटी महाराजा नेशनलिज्म पैदा हो चुका है। अब ये प्रो महाराजा और एंटी महाराजा की नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर कौम को तकसीम करने की जो साजिश है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अरे बाबा, तुम्हें सवाल आया, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इस कंफ्यूजन को भी दूर करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ये जो प्रो और एंटी चीजें हमने डेवलप की माजी के करीब किस्सों को छेड़ के हमने उसको हाल की कौमों को जबा कर रहे हैं माजी के किस्सों की बुनियाद के ऊपर। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे नेशनलिज्म के साथ। हम ये समझते हैं कि माजी के हर शख्स से बहुत अच्छे काम भी होते होंगे, बहुत बुरे काम भी हुए होंगे, लेकिन माजी की परस्तश नहीं की जाती, माजी से सबक हासिल किए जाते हैं। मुमकिन है चंद लोग महाराजा को शायद अपना आइडियल समझी, शायद गंजीत के लोग, शायद लद्दाख के लोग ना समझते हों, तो इससे तकसीम पैदा होगी। हमने तो मौजूदा ऐड को दूर ढूंढा है और वो मौजूदा ऐड की आजादी का
وہ ہے آزادی. اب دوستوں وہ آزادی کیا چیز ہے؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہندوستان میں پاکستان کی فوجیں نہیں رکھیں؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو ہمارے منقسم حصے ہیں منقسم جغرافی کو ہم یونائٹ کر لیں؟ کیا آزادی اس بلا کا نام ہے کہ کشمیر کے جغرافی کو پہاڑوں کو وادی کو آبشاروں کو اکٹھا کر لیں؟ نہیں، یہ آزادی کا نام نہیں ہے. یہ حضوری آزادی ہے. وہی حضوری آزادی جو پاکستان کو ہے, وہی حضوری آزادی جو ہندوستان کا ہے. ہم جو آزادی کا خواب لے کر نکلے ہیں اور وہ آزادی کا خواب کشمیر کے ہیرو, کشمیر کے فادر آف نیشن نہ کوئی بات نہیں دیتا ہے. وہ آزادی کا خواب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ماضی کی بتوں کی پرستی سے آزاد ہوں, وہ انا پرستی سے آزاد ہوں, وہ قبیلہ پرستی سے آزاد ہوں, وہ مفاد پرستی سے آزاد ہوں, وہ سرمایہ داری سے آزاد ہوں, وہ جاگیرداری سے آزاد ہوں, وہ فرقہ پرستی سے آزاد ہوں. ایسے سماج کی بنیاد ہوئے, ایسے سماج کی بنیاد ہوئے جس سماج کے اندر ہر انسان کو برابری کی بنیاد پہ تعلیم ملے, ہر انسان کو برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ انصاف ملے, ہر انسان کو بنیاد کو برابری کی بنیاد انسانی بنیادوں کے اوپر سماجی روزگار ملے, وہ کسی کو انصاف خریدنا نہ پڑے, کسی کو تعلیم خریدنی نہ پڑے, کسی کو جو ہے وہ اپنے انوں کو بیچنا نہ پڑے, بچوں کو اپنی مسکراہٹیں بیچنی نہ پڑے, عورتوں کو اپنے ایسوں پہ بیچنی نہ پڑے, انسانوں کو پسند کی بنیاد پہ قتل عام نہ ہو. اس قسم کی آزادی کا خواب لے کر نکلے ہیں. اس کے ریاست جموں کشمیر ایک ایسا سماج کی جنگ لڑ رہے ہیں جس سماج کے اندر نہ جاگیرداری کی ہوگی, نہ باقی سماجات ہوگی, نہ کسی ملا کی ملائیت ہوگی, بلکہ وہ سماج سب کا ہوگا, ریاست سب کی ہوگی, مذہب اپنا اپنا ہوگا. ہم تو اس بنیادوں کے اوپر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی بات نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری آزادی تو ملائیت کی آزادی ہوگی, ہماری ریاست کو مذہب کی آزادی ہوگی, ہماری آزادی کی خطے کی آزادی ہوگی. اور پھر ایک نئی جنگ میں ہم کو بھی کسی سے کہ یہاں فضل الرحمان کا اسلام ہو, نہ سراج الحق کا اسلام ہو, نہ یہاں نقوی کا اسلام ہو. ہم اس قسم کی آزادی کی جنگ نہیں لڑتے. ہم اس بنیادوں کی بنیاد کی آزادی, ہاں تمہارے فرقے کو کوئی نہیں چھیڑے گا لیکن تم کسی دوسرے کے فرقے کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. ہم اس بنیاد کے اوپر آزادی کی جنگ لڑیں گے. اس سے کوئی مذہبی آزادی کی جنگ نہیں ہے, وہ انسانوں کی آزادی کی جنگ ہے, شناخت کی آزادی کی جنگ ہے, انسانی وطن کی آزادی کی جنگ ہے. یہ ہے ہمارا صبر تنویر صاحب آزادی. اس سے ہمارے اور آپ کے سیکشن بالکل کلیئر ہونے چاہیے. اور دوسری بات ہم ایک اور بات بھی سمجھتے ہیں, ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ تاریخیں اور قومیں راتوں رات نہیں بنتی, صدیوں بعد بنتی ہے. جو اس وقت پوری دنیا کا سامراج امریکہ جس کو سامراج بنتے ہوئے کن صدیوں لگی ہے. جب بین الاقوامی سامراج برطانیہ تھا تو اپنے ریبل کو اٹھا کے وہ وہاں بھیج دیتا تھا, پھر وہاں تاریخی جنگیں ہوئی, پھر یونائٹیڈ ریاستیں بنی, 52 ریاستیں مختلف نسلیں مختلف نظر اکٹھے رہ سکتے ہیں. ہم اور آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہاں, ہم نے اور آپ نے اپنے سوشل کنٹریکٹ کو جو ہے وہ رینیو کرنا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو اپنے نئے عمرانی معاہدے کرنے پڑے گے. ہمیں آپ کو یہ تحفظ دینا پڑے گا آپ کو کہ گلگت بلتستان کے وسائل گلگت بلتستان کے لوگوں کے ہیں. گلگت بلتستان کی جو خوشیاں ہیں, روایات ہیں, وہ ان کی اپنی سب ہمارے اور آپ کے درمیان کیا کیا چیز کامل ہوگی کہ ہم کیا کوڈ آف کنڈکٹ کر سکتے ہیں. پرنسی ہماری ایک ہوگی, ڈیفینس ہمارا ایک ہوگا, باقی ہر ریاست کے وسائل, ہر صوبے کے وسائل اس کے وسائل ہوں گے. اس بنیاد کے اوپر ہم فائدے آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں جس طرح بھائی کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کہا جائے کہ نہیں ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو, ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو, سر کاٹ کے اگر کسی اور کو دے دو, یہ بات ہم نہ گلگت کے کسی ایجنٹ کو کرنے کی اجازت دیں گے تو نہ مظفر آباد کے کسی ایجنٹ کو کرنے دیں گے, نہ سری نگر کے کسی ایجنٹ کو کرنے کی اجازت دیں گے. بنیادوں کے اوپر آزادی کا سفر طے کیا ہوا. ہم بے تو ضرور ہو سکتے ہیں, ہمارا علم ضرور کم ہو سکتا ہے, ہم شاید غلطی تو شاید جذباتے بھی ہوں گے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آزادی کے ساتھ ہم رومانس کرتے ہیں. جو لوگ آزادی کے ساتھ رومانس کرتے ہیں وہ موت کے ساتھ رومانس کرتے ہیں. اور ہم ضرور ایسا چاہتے ہیں کہ ہمیں باغرت موت جو ہے اس بے غرض زندگی سے عزیز ہے. جب کچھ بھی نہ بن سکا تو ہم اپنے سفینوں کو ڈبو دیں گے, ہم قبریں تو تعمیر کر سکیں گے, تو ہماری تاریخ کو ہے, اور نہ کوئی بڑی قبر کو ہے. گلگت کے شہید اعجاز ڈار کی شہادت کا خون ہوا ہے, تو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے تنویر صاحب کہ اس بزرگ تحریک کا پہلا شہید تو گلگت بلتستان سے ہے, اعجاز ڈار. ہمارے اور آپ کے خون اور ان سے شہید جو ہے وہ ہمارا پہلا شہید ہے, وہ گلگت سے. اس سے ہمارے اور آپ کے خون مشترک ہیں, خوشیاں مشترک ہیں, اس کو دنیا کی کوئی ٹیسٹ لیبارٹری بھی الگ نہیں کر سکتی. میں آخری بات کر کے اجازت کروں گا کیونکہ میرے انتہائی محترم دوست ہمارے جیوئی کے کیپٹن انہوں نے بات کرنی ہے, تو وہ دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا.
ایک تو تاریخی کنفیوژن سے بچے، ڈیوائڈ اینڈ رول سے بچے، خودکا پرستی سے بچے، بنا پرستی سے بچے، اور دوسری بات آزادی کے صبر کو بڑا کلیئر کرتے ہیں، اور وہ آزادی کا صبر ہمیشہ معاشرے سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بات جموں کشمیر میں کے آئین کے موجود ہے، جو لوگ علم نہیں رکھتے ہم ایک سیکولر ریاست کی بنیاد چاہتے ہیں، اور سیکولر ریاست کا مطلب لازمیت نہیں ہوتا ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا مذہب ہے، ہر شخص کا اپنا دین ہے، لیکن ریاست سب کی ہے۔ ہم معاشی نظام کے اوپر بھی بات کر کے اجازت کا انڈیکیشن دے کے کہ دنیا کے اندر قومیں معاشی فلسفوں اور معاشی نظریوں کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ یہ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ وہاں جا کر تعلیم کا عائد ہوگا، ہمیں عدالت کا عائد ہوگا یا سوشلزم کا عائد ہوگا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی اور وہ سوشلزم ہوگا۔ اور سوشلزم کیا ہوتا ہے کہ ریاست کے تمام مین آف پروڈکشن جو وہ ریاست کے پاس ہوں گے، وہ کسی جاگیردار اور کسی سرمایہ دار کے پاس نہیں ہوں گے۔ اور سوشلزم ایک اکنامک تھیوری ہے، سوشلزم ایک نالج ہے، سوشلزم کو پڑھنا ہوگا اور دوستوں کو پڑھانا ہوگا۔ اس سے سوشلزم جس طرح آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک سائنس ہے، آپ کی بایو ٹیکنالوجی ایک سائنس ہے، اور آپ کبھی بھی کسی ہارٹ پیشنٹ کو اٹھا کے انجینئر کے پاس نہیں لے کے جاتے کہ اس کا ہارٹ سرجری کرو، اور کبھی ایک نیورل سیل سرجری کو آگے نہیں کہتے کہ مجھے یہ بلڈنگ جو ہے وہ بنا کے دو۔ اسی طرح اکنامک تھیوری اور سوشل تھیوری اور سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اکنامک تھیوری کے اسکالرز ہوتے ہیں، وہ اکنامک فلسفے پیش کرتے ہیں، وہ سوشل تھیوری کا سوشل نظریے پیش کرتے ہیں، ان کو ہمیں دوستوں کو پڑھانا پڑے گا۔ اس سے کنفیوژن سے ہمیں اپنے اور دوستوں کو نکالنا پڑے گا۔ آخری بات بڑی تکلیف کا بات ہے، تو کیا کہنے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستوں جہاں سے خونی رشتے ختم ہوتے ہیں وہاں سے نزدیکی رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک خونی رشتوں کی حیثیت ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے اور آپ کے پیدا کرتا نہیں ہے، وہ گاڈ میڈ ہے، کیونکہ کسی کوئی اپنی چوائس کی بنیاد کے اوپر ماں کا انتخاب نہیں کرتا، کوئی اپنی چوائس کی بنیاد کے اوپر باپ کا انتخاب نہیں کرتا، کوئی اپنی چوائس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بھائیوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ یہ نیچرل ریلیشنس ہیں، یہ نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ سے ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی لاج بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک رشتہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ سوچوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ فلسفوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ سیاسی بلیف کا نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ انسانوں کی آدرشوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ جو آپ نے بات کہی کہ ہم اس خطے کے اندر نفرت کی بنیاد پہ آزادی نہیں چاہتے، ہم محبتوں کی بنیاد پہ آزادی چاہتے ہیں، ہم اس خطے کے اندر برابری کی بنیاد پہ آزادی چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری آزادی ہندوستان، پاکستان اور چائنا کی آزادی ہے۔ اس سے میں اکثر بات کہتا ہوں، وہ بات کہہ کے اجازت کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ ہم تنویر صاحب کل بھی پاکستان کے کسانوں کے دوست تھے، آج بھی دوست ہیں، ہم کل بھی پاکستان کے مزدوروں کے دوست تھے، آج بھی دوست ہیں، ہم کل بھی ہندوستان کے کسانوں مزدوروں طلبا اور خانیہ سماج کے دوست تھے اور آج بھی دوست ہیں، ہم کل بھی چائنا کے پسے ہوئے مزدوروں اور کسانوں کے دوست تھے، آج بھی دوست ہیں۔ ہاں ہم بابل کے دل لاہور کے اندر بھی کہتے ہیں، دہلی کے اندر بھی کہیں گے، ہم کل بھی جو ہے ان سرمایہ داروں کے دشمن تھے، مخالف تھے اور آج بھی ہیں، جن کی فیکٹریوں کے اندر مزدور کپڑے دھلتا ہے تو دوسروں کے لیے اور اس کے اپنے بچے ننگے ہوتے ہیں۔ ہم کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں ان جاگیردار والوں کے، جن کی زمینوں کے اندر کسان گندم اگاتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ہم ان جاگیرداروں کے خلاف ہیں، ہم مذہب کے دشمن نہ کل تھے نہ آج ہیں۔ مذہب انسان کا اور خدا کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن مذہب کی آڑ میں اس مذہبی جنونیت کے ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، جہاں انسانوں کا انسان قتل ہوتے ہیں، مسجد اور بازوں کے اندر انسان قتل ہوتا ہے، ہم اس مذہبی جنونیت کے خلاف تھے اور خلاف ہیں اور مخالفت کریں گے۔ ہم ان فوجی جنرلوں کے کل بھی خلاف تھے جن کو انسانی خون لگا ہوا ہے، اور وہ جو کبھی افغانستان کے اندر انسانوں کا خون پیتے ہیں، کبھی کشمیر کے اندر خون پیتے ہیں، اور جب پیاس نہیں پیتے تو اپنے ہی بچوں کا خون پیتے ہیں۔ اور ان جنرلوں کے خلاف ہے، ہماری دوستی وہاں کے پچھلے ہوئے طبقے کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم بڑے شعوری بنیادوں کے اوپر ان جدوجہد کو آگے لے کے چلیں، لیکن ایک بات کہہ کے دیں کہ دوستوں جنگ جذباتی بنیادوں پہ ہی نہیں لڑی جائے گی، ویژن کی بنیادوں پہ لڑے گی، اور ویژن کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے اندر وہاں کے انسان دوستوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ رشتے بنانے پڑیں گے، کنیا کمار کی طرح کے ساتھ ہمیں اور اروندا رائے کے ساتھ لنکس ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں کلدیپ میجر کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا، ہمیں پاکستان کے اندر
उन साथियों के साथ जो हमारी आजादी को अपनी आजादी समझते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मजदूरों को पाकिस्तान के अंदर किसानों को अपने दोस्त बना के उनको बात समझानी पड़ेगी, ताकि वहां से हमारी और आपकी आजादी की जो है वो बातें उठे। इसलिए हमें इन फिक्री बुनियादों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको पता है अलजायर के अंदर जब फ्रांस का कब्जा था और वहां जब वो फ्रांस के लोग अलजायर की औरतों के साथ रात कर रहे थे, तो क्या हुआ, सुबह आरती की तरह के एक साथी उठा, उसने अखबार में पढ़ा के वहां फ्रांस की फौजी ने रैप किया, तो क्या हुआ, वो स्वातर उठा और उसने कहा कि मैं जाऊंगा अलजायर के अंदर और अपनी फौजों के खिलाफ जंग लड़ूंगा, क्योंकि वो एक औरतों की असमत बड़ी करती है। तो जनरल डिगाल को कहा कि इस स्वातर को कत्ल कर दो, तो जनरल डिगाल को स्वातर को कत्ल नहीं करना पड़ा। उसने कहा कि स्वातर फ्रांस है और फ्रांस स्वातर है, अगर स्वातर को कत्ल किया तो फ्रांस के शख्स को कत्ल करना पड़ेगा, उसको मजबूर होकर अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी। इसी तरह का स्वातर हमें पाकिस्तान में तलाश करना पड़ेगा, इसी तरह का स्वातर हमें जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तलाश करना पड़ेगा। आज एक तकलीफ का दो पहलू है। एक तकलीफ का पहलू ये है कि मेरे नजदीक